اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنا دے، فرشتے جہنم میں نہیں آتے۔ اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کو بیوی حور جیسی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنا دے، حور شیطان کو نہیں ملتی۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے اور ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں، اس لیے مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا، بس پاگل بناتا ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو مضبوط نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو نصیب کے کھیل ہیں کہ کس کی کہاں شادی ہوگی، کون کس کے نکاح میں ہوگا۔ محبت تو ہو جاتی ہے، یہ فطری عمل ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ نصیب بھی اسی کے ساتھ ہو۔ نصیب کے کھیل کبھی الٹے بھی ہو جایا کرتے ہیں، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں منسلک ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ جس کا دل جس کے ساتھ جڑا ہے اللہ اس کے نصیب میں ہی لکھ دیں۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، مگر ہر بار کھونے کے بعد خود کو ٹوٹتا بکھرتا ہوا محسوس کیا، مگر تمہارے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، میں مشکل وقت سے، درد سے، تقدیر سے گزری ہوں، مگر میں ٹوٹی نہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے تمہیں خدا کی رضا کے لیے چھوڑا۔ میں اس کے سامنے روئی، اسے ہی اپنی تکلیف بتائی، اسے ہی اپنے دل کا حال سنایا، اور ایسا کر کے مجھے سکون ملا، ہمت ملی۔ میں اب سجدوں میں سکون ڈھونڈنے لگی ہوں، خدا کے سامنے رونے لگی ہوں، شرمندہ ہونے لگی ہوں، اور تمہاری ساری باتیں اسی سے کرنے لگی ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ خدا میری دعائیں سن لے گا، تمہیں میرے حق میں لکھ دے گا۔ اس جہاں میں نہ صحیح تو اس جہاں میں ضرور ہم ملیں گے۔ شاید مخلص ہونا غلط ہوتا ہے، اپنی خوشیوں سے زیادہ دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھنا بری بات ہے، صاف صاف بات کرنا اور صحیح غلط کا فرق بتانا بری بات ہے، یا پھر کسی کو اس کی لمٹس بتانا بری بات ہے۔ تو ہاں، میں بری ہوں کیونکہ میں ایک انسان ہوں، اور انسان صحیح اور غلط کا مجموعہ ہے، اور میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جڑ سکتی جو بے مثل باتوں کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ میں ایک عام سی انسان ہوں جس کی نظر میں اللہ کے احکام اور دین اسلام کا صحیح راستہ ہی اسے بھاتا ہے، اور اپنے گھر کی چار دیواریں عزیز لگتی ہیں کیونکہ یہ سب مجھے غلط اور صحیح کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ آپ کا رونا، آپ کا اداس ہونا، آپ کی محبت جذبے اتنے غیر اہم نہیں ہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کریں۔ مانا یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، مگر وقت گزرتے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو ہی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوچوں پر قابو ہو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شے نہیں ہے کہ کوئی آپ کو چھوڑ دے، بھول جائے، پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکیں۔ آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں، تبھی کوئی دوسرا دے گا، لیکن ایسے کمزور بنیں گے، روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیں، مسکرائیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں۔ زندگی انمول ہے، اور خاص طور پر آپ اور آپ کی عزت نفس۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلا چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہ کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا،
یقین جانے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا اور وہ سب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والوں کو دیوار بنا دیا ہو۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا، جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سکت چھن جاتی ہے، منہ میں زبان ہونے کے باوجود انسان بے زبان ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہر چیز سے بیزار رہتے ہیں، ہاں ہاں میں ان میں سے ایک ہوں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر سے خاموش رہنا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ سنو میں بدل گئی ہوں، وہ رونا دھونا، وہ آنسو، وہ دعائیں، وہ سب کچھ ترک کر چکی ہوں۔ تمہارے ٹائم لائن پر جانا، پوسٹ فوٹو پر لائک کمنٹس دیکھنا، یہ سب ایک ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ میرے اپنے لوگوں میں اب تمہارا ذکر بھی نہیں آتا۔ میں نے مکمل طور پر محبت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ مطلب یہ کہ بھولی نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو۔ پہلے سب سے پہلے تم تھے، اب تم سب کے بعد آتے ہو۔